Assalamu alaikum, this is Sir Hassan, and today we are going to start a series of the course which is the life and importance of the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. In this video, we're going to learn and understand a complete journey of our Holy Prophet and from his starting life period till the last sermon, and what type of difficulties he faces in his life. And we're going to talk not in detail, we're going to talk, and you can say that a short and in very precise way, so everyone can understand the complete process, the complete journey of our Holy Prophet ﷺ. And this is me, Sir Hassan, and I'm going to talk in both, that is in English, and secondly as well as in, I will going to use you can say that the few Urdu words so it can easily understand by everyone. تو اسٹارٹ لیتے ہیں کہ کس طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف شروع ہوئی اور کیا کیا ڈیفیکلٹیز ان کو سامنا ہوا. تو موو کرتے ہیں اسکرین کی طرف. سو the life and importance of the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم from the age of ignorance to the last sermon. Ignorance means کہ جس اسٹارٹنگ میں کس طریقے سے ان کو اگنور کیا گیا, اور اگنورنس سے لے کر ان کی لاسٹ سرمن جو ان کا آخری خطبہ تھا ادھر تک ہم ان چیزوں کو لے کے ڈسکس کریں گے. اے جرنی آف فیتھ, کریکٹر اینڈ لیڈرشپ. سو اسٹارٹ کرتے ہیں ہم کیا کیا اس کے اندر ہم پڑھنے والے ہیں, کیا کیا آبجیکٹیوز اس ویڈیو کے ہوں گے. سو لیٹس سی اوور ہیئر وی گوئنگ ٹو انڈرسٹینڈ سوشل, پولیٹیکل, ریلیجیس کنڈیشنز آف عربیہ بیفور اسلام, کہ کیا کیا صورت حال تھی عرب کی اسلام سے پہلے کی. وی گوئنگ ٹو ڈسکرائب دا میجر ایونٹس ان دا لائف آف دا پروفٹس پیس بی اپان, کہ کیا کیا ان کے زندگی میں بڑے میجرس ایونٹس گزرے ہیں. تھرڈ چیز جو ہم دیکھیں گے, ایکسپلین دا چیلنجز فیسز ان دا اسپریڈنگ دا اسلام کو پھیلاتے ہوئے, میسج آف اسلام کو پھیلاتے ہوئے ان کو کیا کیا چیلنجز ان کو فیس ہوئے. چوتھی چیز جو ہم دیکھیں گے, انڈرسٹینڈ دا سگنیفیکنس آف ہجرا, میجر بیٹلس, کون کون سی جنگیں ہوئیں, اینڈ کی ٹیریٹریز, کہ کون کون سی ٹیریٹریز, کون کون سے آپس میں ان کے معاہدے ہوئے. پھر ہم بات کریں گے انالائز دا لیڈرشپ کوالٹیز اینڈ کریکٹر آف دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی لیڈرشپ کوالٹیز کے اوپر ہم بات کریں گے. لاسٹ میں جو ہم دیکھیں گے, اپریشیٹ دا پروفٹ ٹیچنگس اینڈ دیئر ریلیونس ٹو ماڈرن اسلام, کہ کس طریقے سے وہ جو ان کی ٹیچنگس تھی اسلام کے لیے کیا کیا امپورٹنس کی گئی ہیں, کی اس کی اہمیت ہے. سو لیٹس اسٹارٹ ود دا فرسٹ series of first topic, which is the Arabia before Islam. عرب, that is the جاہلیہ جو دور تھا, جو جہالت کا دور تھا اسلام سے پہلے کا. کیا کیا ہوتی تھیں چیزیں جس میں ہمارے پاس عربیہ ہیتھ نو سینٹرل گورنمنٹ, ان کے پاس کوئی گورنمنٹ, کوئی روف ریگولیشن نہیں ہوا کرتے تھے. پیپل لیو ان scattered ٹرائب, مختلف قبیلوں میں بٹے ہوا کرتے تھے. باؤنڈیڈ بائی لائلٹی rather than law, آپس میں لائلٹی کے مطابق صرف رہتے تھے, نہ کہ وہ کسی لا کے مطابق. اینڈ ایج ریممبرڈ ایز دا ایج آف اگنورنس, یہ جو ایرا کہلاتا ہے, یہ ایرا کہلاتا ہے ایرا آف اگنورنس, جس میں ہم دیکھیں گے چار چیزوں کو, جس میں سب سے پہلے چیز ہے پولیٹیکل. پولیٹیکل میں نو یونائٹڈ گورنمنٹ, کوئی ایک گورنمنٹ نہیں تھی. کانسٹنٹ ٹرائبل ویلفیئر, دا بیٹل آف بیسس raised by nearly 40 years, mean to say 40, the battle of Bessus means کہ 40 سال تک ان کی نیئرلی لڑائیاں آپس میں رہتی تھیں, کسی نہ کسی بات کے اوپر آپس میں ان کی جنگ بندی رہتی تھی آپس میں ان ٹرائبس کی. سوشلی اگر ہم بات کریں ان کی, the women had few rights and females in infanticide occurred, slavery was harsh and unregulated. mean to say سوشلی اگر بات کریں, وومنس کے بارے میں بات کریں تو وومنس کے بہت کم حقوق تھے, بہت کم رائٹس تھے. ایون دو اگر کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی تو اس کو 1 سال کے اندر ہی اس کو زندہ دفن کر کے اس کو ختم کر دیا جاتا تھا. تو یہ اس قسم کے معاملات عرب میں نارمل سی بات تھی ہمارے نبی کی پیدائش سے پہلے, کہ وومنس کے کوئی رائٹس, کوئی حقوق نہیں تھے. ریلیجیسلی اگر ہم بات کریں, آئیڈل ورشپس ڈومینیٹڈ دا کعبہ, held roughly 360 idols, a few Hanifs believe in one God. mean to say اگر ہم ریلیجیسلی اگر بات کریں تو عرب کے اندر اگر کعبہ کے اندر بات کریں, کعبہ شریف کی بات کریں, تو اس کے اندر 360 بت آلریڈی موجود ہوتے تھے, اور
کچھ لوگ ہوتے تھے موجود جو صرف اور صرف اللہ کی ایک اللہ کو ماننے والے ہوتے تھے. کچھ آؤٹ آف لاٹ آف پیپل آؤٹ آف 100% تو اس میں تو کچھ فیو پیپلز ور دوز ہو بلیو ان دا ون گاڈ, ایک گاڈ میں بلیو رکھتے تھے. ادروائز باقی جتنے بھی تھے آئیڈلس پتلے کی ورشپ میں لگے ہوئے تھے. پھر ہم بات کرتے ہیں اکنامکلی اف یو ٹاک اباؤٹ اٹ. سو مکہ تھریفڈ on trade, yet interested riba, gambling and dishonesty were the widespread. مین دوسرے اگر اکنامکلی اگر ان کی بات کریں تو وہ جو ڈپینڈ تھے اپنے ٹریڈس کے اوپر, اپنے تجارت کے اوپر وہ کرتے تھے, لیکن اس کے اندر جو ربا کا معاملہ, گیمبلنگ, شراب, جھوٹ اور سارا ڈس آنیسٹی ان کی اندر ایک جکڑی ہوئی تھی. اوکے, تو دس واز اے عرب بیفور اسلام, عرب اسلام سے پہلے یہ تھا. ناؤ موونگ ٹورڈ دا نیکسٹ تھنگ وچ از دا برتھ اینڈ چائلڈہڈ. اب جہالت کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرمائے, ہمارے نبی کا دنیا میں تشریف آنا ہوا. اب ان کے تھوڑا سا ہم بات کرتے ہیں کہ برتھ اینڈ چائلڈہڈ کس طریقے سے ہمارے نبی کی برتھ اور چائلڈہڈ کا زمانہ گزرا. اوکے, سو یو کین سے دیٹ 570 CE, you can say that common era. CE means common era. 570 اگر آپ گوگل پہ بھی سرچ کریں گے تو گوگل بھی آپ کو بتائے گا, کیا بتائے گا, born in Makkah to the بنو ہاشم clan of the قریش. بنو ہاشم کے قریش فیملی میں ہوئے تھے. فادر عبداللہ had already passed away. جو ان کے والد تھے فادر عبداللہ ان کی پیدائش سے پہلے ہی چل بسے تھے, گزر گئے تھے. انفینسی, بچپن کی بات کرتے ہیں. نرسڈ فرسٹ بائی طیبہ, مطلب کہ جو طیبہ اس کو عربک ورڈ ہے, نرس نے پہلے اسٹارٹنگ میں ان کو دیکھ بھال کری. دین ریزڈ بائی فوسٹر مدر, مطلب کہ فوسٹر مدر وہ ہوتی ہیں جو لائک کچھ ٹائم کے لیے بچوں کے, عرب کا ایک تہوار یو کین سے دیٹ رواج تھا کہ بچے کو دوسری مدر, ان کی اسٹیپ مدر یا فوسٹر مدر ان کو براڈ کرتی تھیں, بڑا کرتی تھیں کچھ ٹائم کے لیے. مطلب کہ فوسٹر مدر لائک فار یو کین سے ایٹ اے فیو ٹائم مدر جو جسٹ برنگ براڈ دا چائلڈ, جس کو بچے کو بڑا کرتی ہیں کچھ ٹائم کے لیے. اوکے, فوسٹر مدر حلیمہ, جو ان کی حلیمہ ساجدہ تھیں, ان کی فوسٹر مدر ان دا ڈیزرٹ ٹریڈیشنس, تو ان کو ڈیزرٹ میں لے جا کے ان کی پرورش ان کو اب گرو کرا. پھر ایٹ دا ایج آف 6 کی بات کریں گے, 6 سال میں کیا ہوا. مدر آمنہ, جو ان کی اپنی مدر تھیں, مدر آمنہ پاسڈ ہوئے, ان کا انتقال ہو گیا تھا, گزر گئی تھیں. گرینڈ فادر عبد المطلب ٹیک گرینڈ شپ. اس کے بعد ان کے گرینڈ فادر جو ان کے دادا تھے, انہوں نے جو عبد المطلب تھے, انہوں نے ان کو پالا. پھر 2 سال کے فوراً بعد ایٹ دا ایج آف 8 کیا ہوا, عبد المطلب پاسڈ اوے. جو مدر کے بعد جنہوں نے اب رکھا ان کے دادا نے, پھر وہ 8 سال میں وہ بھی چل بسے. اینڈ ابو طالب بیکم ہز گارجین اینڈ پروٹیکٹر. ان کے انکل نے پھر ان کی گارجین شپ کو سنبھالا. اچھا, اس کے اندر 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ کی گئی ہیں, الامین اور الصادق. اچھا, امین کے بارے میں کیا بات کرتے ہیں, دا ٹرسٹ وردی, ارنڈ فار ہز unwavering honesty even as a young man among the قریش میں ابھی تک یہ جانے جاتے تھے الامین کے نام سے. الصادق, truthful, سچ بولتے تھے. a little reflecting of childhood and you defined by kindness and the good manners. اچھے اخلاق کی وجہ سے صادق, سچ بولتے تھے, اس کی وجہ سے ان کو بولا گیا ہے الامین اینڈ صادق. اوکے, آگے موو کرتے ہیں, ان کی بات کرتے ہیں ارلی لائف اینڈ میرج ٹو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی شادی حضرت خدیجہ سے وہ بات کرتے ہیں. The shepherd and traders. The Prophet peace be upon him worked as a shepherd in his youth, then as traders accompanying caravans to Syria and beyond. His honesty in trade become renowned across Makkah. شیفرڈ اینڈ ٹریڈرس کے بکریاں چڑھانا ان کا تھا اسٹارٹنگ میں, اور ٹریڈ کرنا چیزوں سے. تو یہ چیز, اور ایک شہر سے دوسری جگہ پہ لے جا کے ان کو چیزوں کو بیچنا, تو یہ چیز ان کی آنیسٹی پورے مکہ میں بہت مشہور تھی صادق الامین کے نام سے. اوکے, یونین آف ٹرسٹ. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ a wealthy and respected business woman was impressed by his integrity. ان کی اس چیز سے بہت زیادہ امپریسڈ ہوئیں اور بہت زیادہ یو کین سے اٹریکٹ ہوئیں. دے میرڈ, اور پھر کیا ہوا, ان کی شادی ہو گئی. اب بات کرتے ہیں یہاں پہ
ہی ایٹ 25 ایج، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹائم 25 سال کے تھے. شی واز 40، اور وہ ان کی ایج تھی 40 ایئرس. بگننگ اے پیسفل ڈیووٹڈ میرج، تو یہ ان کا ایک ڈیووٹڈ بگننگ، ایک شروعات ہوئی ان کی شادی کی. اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیکم دا ویری فرسٹ پرسن ٹو ایکسیپٹ اسلام، تو وہ سب سے پہلی خاتون تھیں اور پہلی انسان تھیں جنہوں نے اسلام کو ایکسیپٹ کرا. اسٹینڈنگ بسائڈ ہم، کے شانہ بشانہ کھڑی ہوئیں. بفور اینی ادر سول آن ارتھ، کہ دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا سوا ان کی جو وائف حضرت خدیجہ تھیں جو ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہوئیں. آگے موو کرتے ہیں. دا فرسٹ ریولیوشن، مطلب کہ وحی کے بارے میں اسٹارٹ کرنے کا ہمارے یہاں پہ ہے. The solitude within the cave of Hira, where the Prophet's peace be upon him often retreated to meditate, the angel Jibreel appeared with the single کمانڈ. اچھا، سالوٹیڈ ود دا کیو آف ہیرا، جو کیو آف ہیرا، غار ہیرا جس کے نام سے بہت مشہور ہے، ورڈ پیس، جہاں پہ دا پروفٹ پیس اپون آفن ریٹریٹڈ، ان کو ٹو میڈیٹیٹ، جو ان کو بتایا گیا. کون، کس نے بتایا؟ ہمارے جبریل علیہ السلام آئے ان کے پاس وحی لے کر، اور ان کو ایک سنگل کمانڈ جو ایک ان کو بولنے کو بولا. کیا بولا؟ وچ از ریڈ، پڑھو. سورہ العلق کے اندر ہے، جس میں کیا ہے، جو ہم بہت مشہور صورت ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، اس کے بارے میں بات کرا. شیکن ہی ریٹرن ٹو ہوم ٹو ختیجہ who comforted and reassured him, the first act of support for the new faith. وہ جب یہ واقعہ ان کے ساتھ غار ہرا میں ہوا، جبریل علیہ السلام کا آنا ہوا، تو وہ ڈر گئے تھے، ڈر کے خوف زدہ ہو گئے تھے. تو جب وہ واپسی گھر پہ آئے تو وہ کانپ رہے تھے، جس کی وجہ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کمفرٹ دیا، انہیں تسلی دی. اور اس کے بعد پھر دا فرسٹ ایکٹ آف سپورٹ فار دا نیو فیتھ، ان کو سپورٹ کرا اس ایکٹ کے لیے. بگننگ آف دا پروفیٹہڈ کے بارے میں دیکھتے ہیں یہاں پہ. دا موومنٹ مارکنگ محمد پیس بی اپان ہم ایز دا فائنل میسنجر آف اللہ، یہ شروعات تھی کہ ہمارے آخری نبی حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم مارک ہو گئے کہ یہی ہمارے نبی ہیں. اسٹارٹ آف دا ریولیوشن، اس میں کیا ریولیوشن اسٹارٹ ہوئی؟ دا فرسٹ ورسز آف دا قرآن ان قرآن descended to continue over the next 23 years، 23 سال تک یہ سلسلہ جاری رہا. برتھ آف اسلام، اس ٹائم ہمارے اسلام کی برتھ شروع ہو گئی تھی، اسلام کا ہونا شروع ہو گیا تھا پھیلنا. دا فاؤنڈیشن آف دا فیتھ دیٹ وڈ ریشیپ عربیہ اینڈ دا ورلڈ، دنیا کو اسلام پھیلنے کا طریقہ جو اسٹارٹنگ لیول اسٹارٹ ہو چکا تھا. پریچنگ ان مکہ، اب بات کرتے ہیں کس طریقے سے مکہ میں اسلام کو پھیلایا. سیکرٹ اینڈ دین پبلک، شروع میں بالکل سیکریٹلی، کچھ آہستہ آہستہ چھپ کے جو اسلام کو پھیلایا، پھر اس کو عام کر دیا. اوکے، فار 3 years دا میسج اسپریڈ کوائٹلی، 3 سال تک بہت ہی خاموشی سے اسلام کو پھیلایا گیا. علی کنورٹس انکلوڈ، جس میں جو شروع میں جو اسلام میں کنورٹ ہوئے، جس میں داخل ہوئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیکنڈلی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تھرڈ حضرت ابو بکر اینڈ زید بن حارث. یہ وہ شروعاتی لوگ ہیں جنہوں نے اسلام میں آئے، داخل ہوئے، اسلام میں انٹر ہوئے. بفور اللہ کمانڈڈ اوپن پبلک پریچنگ، جب اللہ نے اوپنلی اسلام پھیلانے سے پہلے، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام میں داخل ہوئے ہیں. اوکے، کور میسج، مین اسٹارٹنگ میں کیا میسج تھا اسلام کے لیے؟ توحید، بلیو ان ون گاڈ. توحید مینس اللہ کو ایک ماننا. سیکنڈلی جب بات کریے دا ریالٹی آف دا ڈے آف ججمنٹ، دا ڈے آف ججمنٹ کے بارے میں بات کریے کہ حقیقت ہے دا ڈے آف ججمنٹ. نمبر 3 بات کریے ایکویٹی امنگ آل پیپل، ایک جیسا سلوک ہر کسی کے ساتھ. کیئر فار دا پور اینڈ نیڈی، غریب اور مسکین کی مدد کرنا. شروع میں جو باتیں، جو کور میسج تھا وہ یہ تھا. وائی دا قریش ریسٹریٹڈ، کہ کیوں قریش نے رکاوٹیں پیدا کرنا شروع کر دی. اسلام ڈائریکٹلی چیلنج آئیڈل ورشپ، اسلام کس چیز کا منع کر رہا تھا؟ بت پرستی کا منع کر رہا تھا، کہ ورشپ جو کرتے تھے پرستی کی، اس کے بارے میں اسلام منع کر رہا تھا. سیکنڈ بات کیا کر رہا ہے؟ اٹ تھریٹنڈ انٹرسٹ، اکنامک انٹرسٹ، کہ جو ہے سیکنڈ اسلام ہم نے اوپر جو بات کری ہے جو ان کی اکنامکلی تھی، جس میں گیملنگ، جھوٹ، فریب، ربا، ساری چیزیں انکلوڈ تھیں، اس سے اسلام منع کر رہا تھا. وہ اکنامکلی ڈسٹرب ہوتے اس چیز سے. اوکے، نمبر 3 بات کرتے ہیں ٹرائبل لیڈرز فیئرڈ لوزنگ پاور اینڈ اسٹیٹس. تھرڈ چیز تھی جو اس ٹائم ہمارے نبی کے ٹائم جو قبیلے
قبیلے تھے, جو لیڈرز تھے, ان کو ڈر خوف بیٹھ گیا تھا کہ ان کی جو لیڈرشپ خطرے میں آ جائے گی. ان کو ایک ڈر تھا کہ وہ ختم ہو جائے گی. تو یہ چیزیں تھیں ریسٹرکٹ کے کس وجہ تھی کہ قریش نے ہمارے نبی کے پیغام کو پھیلانے سے منع کر رہے تھے. تو یہ وجوہات تھیں. اچھا, persecutions بات کرتے ہیں. Muslims endured physical tortures, social boycotts and economic sanctions. Bilal was famously tortured for his faith yet never wavered. Mean to say, اسٹارٹنگ کے اندر ہمارے اسلام کو پھیلتے وقت بہت زیادہ بیک آؤٹ کیا گیا. فزیکلی جو انہوں نے اسلام قبول کیا ان کو ٹارچر کیا گیا. اسپیشلی جو ورڈ جن کا نام لے کے بولا گیا ہے حضرت بلال حبشی کے بارے میں, کہ ان کو بہت سرے عام ان کے اوپر تشدد ہوا کرتا تھا, جس کا واقعہ آپ سب کو معلوم ہے. نیکسٹ وی گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ بائیکاٹ اینڈ the year of sorrow, غم کا دور. 3 years of boycott, 3 سال تک اسلام کو بائیکاٹ رکھا, ہمارے نبی کو بائیکاٹ کیا. The Quraysh enforced a social and economic boycott of the Banu Hashim, confining the Prophet's clan and cutting off trades and support for approximately 3 years. 3 سال تک ہمارے نبی کا بائیکاٹ کیا گیا, ان کو اکنامکلی سوشلی کہ ان لوگوں کو منع کر دیا کہ ان سے نہ کچھ خریدو نہ کچھ ان کو کچھ بیچو. بالکل زیادہ ان کے اوپر تشدد والا معاملہ کیا تھا, اور یہ 3 سال کا بہت زیادہ صدمے والا معاملہ تھا. The year of sorrow. In a single year, 2 of the Prophet's greatest supports passed away. اسی sorrow کے ٹائم پہ 2 بہت زیادہ جو ہمارے نبی کے قریب تھے, his beloved wife حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ and his protective uncle ابو طالب. They both were passed away. ان دونوں کا انتقال ہو گیا تھا, leaving him profoundly unvaluable. تو ان کو اکیلا پن اور اس طریقے اس ٹائم پہ جن کے ساتھ پیرل کھڑے ہوئے تھے وہ دونوں ان کے پاس سے جدا ہو گئے تھے, ان کا انتقال ہو گیا تھا, اور 3 سال تک ان کا بائیکاٹ رہا ہمارے نبی کا. نیکسٹ بات کرتے ہیں ہجرہ, مائگریشن ٹو مدینہ. اب کیا دور ہے؟ مائگریشن کا وقت. اللہ کی طرف سے حکم آ گیا مائگریٹ کرنا ہے فرام مکہ ٹو مدینہ. وائی دے مائگریٹڈ, کیا وجوہات تھیں؟ persecution in Makkah had become unbearable. جو ظلم تھا, تشدد تھا, برداشت کے باہر ہو گیا تھا. The people of Yathrib, Medina extended an invitation. مدینے والوں نے ان کو انوائٹ کرا, ان کے انویٹیشن کو ایکسیپٹ کرا. Muslim needed a safe place to practice their faith fairly. مسلمانوں کو ایک آزاد جگہ چاہیے تھی جہاں پہ وہ اپنے ایمان کی پریکٹس کر سکیں, اپنے دین کی پریکٹس کر سکیں فریلی, آزادی سے. The journey, the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم journeyed with Abu Bakr hiding in the cave of Sor. غار سور کے اندر وہاں پہ چھپے حضرت ابو بکر کے ساتھ سفر شروع کرا. وہاں پہ اپنے آپ کو جا کے جو لوگ to invade pursuer before arriving safe in مدینہ, جو لوگ ان کا پیچھا کر رہے تھے, جو ان کو ڈھونڈ رہے تھے, ان کو راستے میں ہی ختم کرنے کا جو ان کا پلان تھا, تو وہ غار سور میں اپنے آپ کو سیف انہوں نے اپنے ہاتھ سے ابو بکر کے ساتھ وہاں پہ وقت گزارا. White matters marked the beginning of the Islamic State, کہ اسلام اسٹیٹ شروع ہونے والا تھا. Muslims gained freedom to worship openly. مسلمانوں کو فریلی ورشپ کرنے کا ایک موقع مل رہا تھا. The Islam ہجری کیلنڈر begin from this event. اسلام کی جو کیلنڈر ہسٹری ہے, جو کیلنڈر چلتا ہے, اسی سے اسٹارٹ ہوتا ہے. آگے بات کرتے ہیں بیٹل آف بدر. اب جو ہم بات کریں گے بیٹلز کے بارے میں بات کریں گے. ڈفرینٹ بیٹلز ہوئیں, کون سی بیٹلز ہوئیں, جس میں سب سے پہلی بیٹل تھی بیٹل آف بدر. اچھا, آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کی اس میں تعداد 313 مسلمان, جبکہ سامنے اپوننٹ کتنے تھے قریش کے؟ 1000 سے زیادہ یا 1000 کے برابر قریش تھے. Continued Quraysh hostility brought the 2 sides of Badr where a small ill-equipped Muslims force met a far larger army. اس دوران مسلمانوں کی تعداد ایک تو کم تھی, بغیر اسلحے بغیر چیزوں کی تھی, اور اس کے عوض اس کی اگینسٹ جو ان کا مقابلہ کرنے آئے تھے قریش کے لوگ, جو اگینسٹ تھے بڑی مقدار میں ہر اسلحے کے ساتھ موجود, ایک چیز ان کے ساتھ موجود تھی. اوکے, کانفیڈنس, اگر ہم یہاں بات کریں کانفیڈنس, وکٹری ڈرامیٹیکلی اسٹریتھن مسلمس مورل اینڈ یونٹی. یہ بدر کی جنگ مسلمانوں نے جیت لی تھی, اور
ڈیوائن کس طریقے سے کانفیڈنس کے ساتھ، اور یو کین سی دیٹ دا اسٹرینتھ مسلمس مورل، اور جس کی وجہ سے مسلمانوں کا مورل اور یو کین سی دیٹ دا یونٹی اس میں بڑھ گئی تھی. اس کی یونٹی کی وجہ سے، ان کی کانفیڈنس کی وجہ سے یہ جیت انہوں نے حاصل کر لی. ڈیوائن سپورٹ the triumph against the overwhelming odds was seen as the sign of help. جو اس میں دیکھا گیا تھا، جو sign of help کس کی طرف سے تھی؟ help from the only almighty، اللہ کی طرف سے help تھی. respect کی بات کریں، the young Muslims community earned a new respect across Arabia. مسلمانوں کو ایک نئی عزت اور ایک نیا وقار ملا پوری ان کی عرب کے اندر. اوکے، سیکنڈ بیٹل کے بارے میں بات کریں. فرسٹ بیٹل تھی ہمارے پاس بیٹل آف بدر. سیکنڈ بیٹل کے بارے میں بات کریں تو جو ہمارے پاس بیٹل تھی بیٹل آف احد. احد کے اندر کیا معاملہ ہوا؟ سیکنگ ریونج فار بدر دا قریش ریٹرن ود دا فار گریٹ فورس. اس کے اندر جو پہلی والی بیٹل کا بدلہ لینے کے لیے قریش کے لوگ آئے تھے. اچھا، اس کے اندر مسلمانوں کی تعداد 700 تھی بنسبت، اور جو قریش کے لوگ تھے ان کی جو تعداد تھی دیور لائک 3000. اچھا، اس میں کیا معاملہ ہوا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو بولا کہ آپ ایک جگہ پہ کھڑے ہو کے وہاں پہ دیکھو، وہاں پہ رک جاؤ، لیکن انہوں نے اس چیز کو، ہمارے نبی کی بات کو نہیں مانا. یہ جنگ جیتی ہوئی تھی، لیکن ہمارے نبی کی بات نہ ماننے کی وجہ سے جب جنگ ختم ہو گئی تھی تو پیچھے سے لوگ آئے، جو قریش کے لوگ، انہوں نے دیکھا جہاں پہ یہاں سے ہم اٹیک کر سکتے ہیں، دوبارہ سے ان کے اوپر اٹیک ہو گیا، جس کی وجہ سے دا بیٹل آف احد مسلمان ہار گئے تھے. اس سے ہمیں کیا لیسن ہوتا ہے؟ لیٹس سی اوور ہیئر واٹ ہیپن. مسلم آرچز لیفٹ دیئر پوسٹ، اپنی جگہ چھوڑ دی تھی اگینسٹ دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایکسپلٹ انسٹرکشن. جو ہمارے نبی کی انسٹرکشن کو انہوں نے چھوڑ دی تھی، ان کو نہیں مانا تھا. allowing the enemy to attack from behind، اس کی وجہ سے اینیمی کو بہت موقع مل گیا پیچھے سے اٹیک کرنے کا. the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم himself was injured، وہ خود ہمارے نبی اس جنگ میں بھی خود انجرڈ ہوئے تھے. لیسن لرن، کیا لیسن ہو؟ دا امپورٹنس آف اوبیڈینس اینڈ ڈسپلن اینڈ دیٹ ٹیمپرری سیٹ بیک کین کیری لاسٹنگ ویلیویبل لیسنس فار دا فیوچر. یہ لیسن فیوچر کے لیے مسلمانوں کے ایک لیسن مل گیا کہ جو اوبیڈینس، جو آپ کو جو حکم دیا جائے اس پہ آپ پورا کرو، آپ اپنی ڈسپلن کے مطابق رہو، جو آپ کو بولا گیا آپ اس پہ اسٹک رہو. پھر ہمارے پاس بات ہوتی ہے تھرڈ بیٹل کی، وچ از بیٹل آف خندق. جس کو ہم ٹرینچ، انگلش میں ورڈ ہے ٹرینچ، خندق کو ٹرینچ بولتے ہیں. دا اسٹریٹجی فیسنگ دا میسو الائنڈ فورس ایڈوانسنگ آن مکہ. سلمان الفارسی proposed an idea unfamiliar to Arabian. سلمان الفارسی کا یہ آئیڈیا تھا کہ یہ ایک لوگ جو اس چیز سے واقف نہیں تھے، تو کیا عربین a deep trench around the city, vulnerable approaches. شہر کے بڑے سے حصے میں انہوں نے خندق کی کھود دی، ڈگ کرنا شروع کر دیا. اچھا، اس آؤٹ کم کیا ہوا؟ the trench helped the enemy advance and tried entity. Strong winds and further weakens their resolve and the alliance withdraw without breaching Medina. جس کی وجہ سے وہ اس جگہ پہ پہنچ نہیں سکے، مخالف جو لوگ تھے قریش کے لوگ وہاں پہنچ نہیں سکے، جس کی وجہ سے کیا ہوا؟ مدینہ سیفڈ. اسٹریٹجک بریلینس تھی اور اسٹریٹنڈ انڈرسٹینڈنگ، آپس میں انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے یہ جنگ مسلمان جیت گئے تھے. اوکے، ہم نے 3 بیٹل سے بات کری، بیٹل آف احد، بیٹل آف بدر، بیٹل آف احد اینڈ بیٹل آف خندق. تو یہ ہمارے پاس 3 جنگیں تھیں جس میں سے 2 مسلمان جیت گئے تھے اور 1 مسلمان ہار گئے تھے. ناؤ موو ٹورڈ دا نیکسٹ تھنگ وچ از دا بیٹل، دا ٹریٹی آف حدیبیہ. ٹریٹی آف حدیبیہ واٹس دیٹ؟ بات کرتے ہیں. Intending a peaceful Umrah, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his companion were stopped by Quraysh outside Makkah. Negotiation produced a treaty which terms many companions initially
found difficult to accept. Okay, اس میں کیا ہوا, ایک ٹریٹی سائن ہوئی, ایک یو کین سے دیٹ ایک معاہدہ سائن ہوا کہ جو لوگ مدینہ سے مکہ آنا چاہ رہے تھے عمرہ کرنے کے لیے, تو پہلے تو مسلمانوں کو روکا گیا کہ نو یو پیپل آر ناٹ الاؤڈ ٹو کم اینڈ اینٹر ان آور سٹی, لیکن اس کے اوپر معاہدہ ہوا, کیا ہوا, 10 years of peaceful between both sides, 10 سال کا معاہدہ ہوا ٹریٹی آف حدیبیہ کا. اوکے, مسلم وڈ ریٹرن ٹو مدینہ, دیٹ ہے مسلمان عمرہ کر کے واپسی مدینہ چلے گئے تھے. عمرہ وڈ بی پرمٹڈ دا فالوئنگ وے, تو اس ٹائم پہ عمرہ پرمٹ ہو چکا تھا. ہڈن وکٹری کیا اس میں بات کر رہے ہیں, واٹ لکڈ لائک کمپرومائز بیکم اے ٹرننگ پوائنٹ کیا, پیسفل الاؤ اسلام ٹو اسپریڈ ریپڈلی, مور ٹرائبس ایمبریسڈ دا فیتھ اینڈ ڈپلومیٹک ٹرائز اسٹرینتھن کنسیڈریبلی. مطلب کہ اس میں ہڈن وکٹری کیا ہوئی, ایک معاہدہ کس طریقے سے دوسرے سے کیا جا سکتا ہے, جس میں ٹریٹی آف حدیبیہ میں مسلمانوں کو مکہ میں انٹر ہونے کی اجازت ملی تھی. اوکے, کنکویسٹ آف مکہ, مطلب کہ کیا بات کرتے ہیں, وین قریش وائلیٹڈ دا ٹریٹی آف حدیبیہ, اب کیا کر رہے ہیں, پہلے ٹریٹی سائن ہو گئی, اب جو قریش اس ٹریٹی کو مان نہیں رہے, اس کو یو کین سے دیٹ کہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرا, اس کو وائولیٹ کر رہے ہیں. دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم انٹرڈ مکہ, جس کی بنا پہ ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب کیا کرا, مکہ میں داخل ہو گئے. وہ وتھ رفلی 10,000 مسلم, 10,000 مسلمانوں کے ساتھ مکہ میں داخل ہو گئے. بیٹ وتھ آلموسٹ نو ریزسٹنس, اب کوئی رکاوٹ نہیں تھی, کوئی بیچ میں کوئی نہیں آیا, کیونکہ 10,000 کے لوگ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں. اور واٹ ہیپن, دس ایکشن ڈکلیئرڈ اے جنرل امیونٹی فار پیپل آف مکہ. اب لوگوں میں, مکہ کے لوگوں میں ڈر خوف بیٹھ گیا تھا کہ اب تو ہم نہیں بچ پائیں گے, اب ہم تو ختم ہو جائیں گے. لیکن یہاں پہ ٹرننگ پوائنٹ کیا ہے, forgive many who had once been a fiercest enemies. ان لوگوں کو بھی ہمارے نبی نے بخش دیا تھا جنہوں نے مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا تھا, ان سب کو بخش دیا, forgive کر دیا. remove the idols from around the Kaaba, مکہ کے اندر خانہ کعبہ کے اندر سے بھی پتلوں کو ختم کر دیا. وائٹ میٹرز, مکہ بیکم دا اسپریچول سینٹر آف اسلام کی, جس کی وجہ سے کیا وہ مکہ اسپریچول ایک جگہ بن جائے اسلام کی. آئیڈل ورشپ لارجلی اینڈڈ اکراس عربیہ, جو بتوں کی پرستش تھی ختم ہو گئی عرب کے اندر سے. اینڈ دا پروفٹ مرسی اینڈ فارگیونیس بیکم ڈیفائننگ ایگزامپل آف آل ٹائم. اسی طرح ہمارے نبی نے جب مسلمانوں کو معاف کر دیا تو یہ معافی مسلمانوں کی ایک بیسٹ ایگزامپل بن گئی کہ فارگیو کرنا. اوکے, ناؤ موونگ ٹوورڈ دا نیکسٹ پارٹ وچ از اے فیئرول پلگرمیج, ایک جو حج جس کو بولتے ہیں الوداعی پلگرمیج. دا پروفٹ اونلی کمپلیٹ Hajj after the conquest of Makkah, marked by a historic sermon that summarized the very principle of Islam and human rights. جو اس last sermon میں کیا کیا بات کی گئی, بات کرتے ہیں ایکویلٹی پہ بات کی گئی, رائٹس آف دا وومن پہ بات کی گئی, لائف اینڈ پراپرٹی پہ بات کی گئی, برادرہڈ پہ بات کی گئی. تھوڑا سا اس کو دیکھتے ہیں, ایکویلٹی پہ کیا بات کی گئی, نو عرب از سپیریئر ٹو دا نان عرب, نان اور نان عرب to Arab, okay, except through BT. مطلب کہ نہ تو آپ کا جو ہے نان عرب ہے, عرب کے اوپر حافظ مطلب کہ قابض ہے, برتر ہے, سارے کے سارے ایکول ہیں, چاہے وہ امیر ہو, غریب ہو, جو بھی اس کا مسلک ہو, سارے کے سارے all what they are equal for equal among themselves. سیکنڈ بات کہی دا رائٹس آف دا وومین کے بارے میں ہمارے نبی نے بہت زیادہ ان کے حقوق کے بارے میں, ان کے رائٹس کے بارے میں ہمارے نبی نے بات کری. اوکے, پھر دا لائف اینڈ پراپرٹی ڈکلیئرڈ اسکیئرڈ انویلیبل فار ایوری پرسن, سیم چیز سب کے لیے ہے. نیکسٹ بات کرتے ہیں دا کیریکٹر اینڈ دا لیڈرشپ پہ بات کرتے ہیں. اینڈ وی ہیو ناٹ سینٹ یو ایکسیپٹ ایز اے مرسی آف دا ورلڈ. قرآن کے الفاظ ہیں کہ وی ہیو ناٹ سینڈ یو ایکسیپٹ, ہم نے آپ کو بھیجا نہیں ہے, ہم نے آپ کو بھیجا اس لیے یہ ہے کہ یو ایکسیپٹ ایز اے مرسی, ایک لوگوں کے لیے ایک ہدایت کا, دنیا کے لیے ایک ہدایت اور ایک مثال بنا کے ہم نے آپ کو بھیجا ہے دنیا کے اندر. اس کا مفہوم میں آپ کو بتا رہا ہوں, جس میں
کیریکٹر لیڈرشپ کے اندر ہمارے نبی کی بات کریں جس میں آنیسٹی بات کی گئی ہے, مرسی اینڈ جسٹس کے حوالے سے بات کی گئی ہے, پیشنس اینڈ کریج کے والے میں بات کی ہے, وزڈم کے بارے میں بات کی ہے. وزڈم مینس کہ کس طریقے سے آپ لوگوں سے معاہدے کر کے, جس میں ہم نے ابھی دیکھا سورہ حدیبیہ, ٹریٹی آف حدیبیہ کا ہم نے دیکھا اس کے اندر. اوکے, ناؤ موونگ ٹوورڈ اوور نیکسٹ پارٹ وچ از دا ڈائمینشنس آف لیڈرشپ. ریلیجیس لیڈر, ہمارے نبی ایز اے ریلیجیس لیڈر بنے, پولیٹیکل لیڈر, ملٹری لیڈر, کس طریقے سے ریلیجیس لیڈر بن کے آپ کام کر سکتے ہیں, پولیٹیکل لیڈر بن کے آپ کس طریقے سے ہم کام کر سکتے ہیں, ایک ملٹری لیڈر اگر آپ کو کسی جنگ میں لیڈر بنا تو کس طریقے سے اس چیز کو بھی کر کے دکھایا. سوشل ریفارمر کے کس طریقے سے سوشلی حقوق کے مطابق, کس طریقے سے رائٹس کے مطابق کام کر کے دکھایا. اوکے, ریلیجیس سے بات کریں کس طریقے سے پوری دنیا میں اسلام کو پھیلایا. پولیٹیکلی اسٹیبلش اینڈ گورن اسلامک اسٹیٹ ان مدینہ, کہ اسلامک اسٹیٹ مدینہ میں رن کر کے دکھائی. ملٹری لیڈر لیڈ ڈیفینسو کمپینس ود اسٹریٹجی اینڈ ریزولو, کس طریقے سے جنگوں کے اندر ایک لیڈر, ملٹری لیڈر بن کے ہمارے نبی نے دکھایا. سوشلی وومنس رائٹ, پروٹیکٹ فار دا پور, پروموٹڈ ایکویلٹی, اس کو سوشلی ریفارمر میں بن کے کر کے دکھایا. پھر ہم بات کرتے ہیں سب سے لاسٹ میں ہم جو بالکل دیکھتے ہیں ہز امپورٹنس فار دا مسلم ٹوڈے, آج کل کی دنیا میں, آج کل کے دور میں, کہ کیا امپورٹنس ہے ان کی مسلمانوں میں ہونی چاہیے. دا فائنل میسنجر آف اللہ, ہز امپورٹنس فار دا مسلم ٹوڈے, کہ مسلمان ان کو کس طریقے سے ایکسیپٹ کرتے ہیں. لائک دا فائنل میسنجر آف اللہ, کہ اللہ کے آخری میسنجر, اللہ کے رسول, نبی, اس کو مسلمان اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. دا بیسٹ ایگزامپل آف ہیومن کنڈکٹ, دنیا کے اندر سب سے بیسٹ ایگزامپل قائم کر کے دکھائے انہوں نے. اوکے, نمبر 3 بات کرتے ہیں اکاؤنٹنگ سورس آف گائیڈنس تھرو دا سنہ. سنہ کے مطابق ہمیں ان کی جو اس کو پراپرلی ایکسیپٹ کرنی چاہیے, چیزوں کو دیکھنا چاہیے. ماڈل آف لیڈرشپ, ایک ماڈل, رول ماڈل لیڈرشپ کا, آنیسٹی کا, جسٹس کا. اوکے, اینڈ ایمبوڈمنٹ آف کمپیشنس ان ایوری سرکمسٹانس, ہر موقع میں کس طریقے سے ڈیسیجن میکنگ کرنا, کس طریقے سے سچویشن کو ہینڈل کرنا. اوکے, یہ ہم مسلمان سیکھتے ہیں ہمارے نبی کی اس پوری لائف سے. اینڈ انفلوئنس ریچنگ ملینس آف مسلم ورلڈ وائڈ, کہ ہمیں انفلوئنس کرتا ہے کہ پوری دنیا میں کس طریقے سے مسلمان پھیلا, اسلام پھیلا. یہ ہم اس کو امپورٹنس آف دا مسلم ٹوڈے, اس کی امپورٹنس ہمارے لیے ہونی چاہیے. سو دس از آل واٹ وی ہیو لرن ان دس ویڈیو. وی ہیو لرن لاٹ آف تھنگس. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو کچھ اس میں نئی چیز اس میں لرننگ ہوئی ہوگی, اور کچھ ایسی چیزیں پتہ چلی ہوئی ہوں گی جو آپ کو نہیں پتہ ہوں گی. اینڈ اگر مجھ سے اس ویڈیو کے دوران کچھ کمی کوتاہی ہو گئی ہو, غلطی ہو گئی ہو, تو ابھی سے ریلی معذرت چاہتا ہوں. اینڈ اس ویڈیو کو میں اینڈ کرتا ہوں. اینڈ آئی ہوپ کہ inshallah this going to be a very helpful video for everyone, for every person. And inshallah see you in the next video. Till then, take care, Allah Hafiz, and bye bye.